بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ ابراہیم کی ایک آیت ہے اور آج پوری مکمل سورہ ابراہیم پڑھی گئی۔ سورہ ابراہیم قرآن کریم کی 14ویں آیت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہت ہی بڑا فضل کا اور کرم کا اور انعام کا معاملہ فرمایا۔ قرآن کریم میں تقریباً 25 سورتوں میں 63 آیتوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے، اور پوری مستقل ایک سورت یہ سورہ ابراہیم ان کے نام پر ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے اس دنیا میں آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 890 سال بعد وہ اس دنیا میں آئے تھے، تاریخ یہ کہتی ہے۔ عراق کا کوئی علاقہ ہے بابل، بابل اس علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ بعض نے کہا ایک علاقہ ہے، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی مختلف طریقوں سے آزمایا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے مختلف طریقوں سے ابراہیم کو آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ان پورے امتحانات میں اور پوری آزمائش میں وہ پورے اترے، وہ کامل اور مکمل نکلے اور کھرے نکلے۔ انہوں نے ہماری آزمائشوں کو اپنایا اور وہ آزمائش پر پورے اترے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں، جس گھر میں آپ نے آنکھیں کھولی، وہ پورا گھرانہ، پورا علاقہ شرک میں، بت پرستی میں، ستارہ کواکب پرستی میں، اس میں مبتلا تھا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وحدانیت ڈالی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وحدانیت اور رہبری حضرت سیدنا ابراہیم کے دل میں ڈالی تھی۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام روز اول سے شرک، بت پرستی، کواکب پرستی، ان سب کے مخالف تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے شرک و بت پرستی کے خلاف آواز جب اٹھائی تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے اس کی ابتدا کی۔ حضرت آزر جو ان کے والد تھے یا سرپرست تھے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور پھر اپنے علاقے والوں کو سمجھایا کہ آپ لوگ کیسے عجیب لوگ ہو، خود سے بتوں کو بناتے ہو اپنے ہاتھ سے، انہیں کی پوجا کرتے ہو۔ مختلف طریقوں سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ کچھ لوگ ان کے علاقے میں ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسی طریقے پر سمجھایا ان کو۔ قرآن نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، اس قرآن کریم میں مستقل اس کا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ ان آیتوں کے سلسلے میں، ان آیتوں کا جو مسلسل یہ آیتیں ہیں، ان آیات میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے ستارے کو دیکھا۔ جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا کہ ہم ستارے بے نور ہو گئے، یہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے
چاند کی طرف دیکھا، وہ بھی صبح ہوتے ہوتے بے نور ہو گیا، ختم ہو گیا، صبح کی روشنی میں وہ بھی غائب ہو گیا۔ تو پھر کہا کیسی چیز کہ ہم اسے کیسے خدا سمجھ سکتے ہیں، یہ بھی غائب ہو گیا۔ پھر انہوں نے صبح کو سورج کو دیکھا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ ان لوگوں نے، وہ لوگ جو کواکب پرست تھے، ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے، ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ تمہارا بڑا خدا ہو، اس کے اندر زیادہ روشنی ہے، تپش ہے، زیادہ حرارت ہے، زیادہ روشنی میں زیادتی ہے، تم ستاروں کی پوجا کرتے ہو تو یہ تو اس سے بہت بڑا ہے، بہت بڑا نظر آتا ہے یہاں سے۔ تو فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا شام کے ہوتے ہوئے، تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم نے حسی مثالوں کے ذریعے سے اپنی قوم کو سمجھایا، اور پھر ان کو یہ کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنی چہرے کو، اپنی فوکس کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہوں، میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اس طرح سے امت کو اللہ کی طرف جوڑا، اللہ کی طرف متوجہ کیا۔ لیکن وہ لوگ کب کو ماننے والے تھے، ان لوگوں نے مسلسل حضرت ابراہیم کو ستایا، ان کا مذاق اڑایا۔ ایک موقع آیا کہ وہ ان کے علاقے کے لوگ کسی میلے میں گئے ہوئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام علاقے کے بت خانے میں داخل ہوئے، اور وہاں جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑا، اور کلہاڑا جو بڑا بت ہے اس کے کاندھے پہ رکھ کے چھوڑ دیا۔ لوگ میلے سے واپس آئے اور بت خانے میں گئے تو دیکھا کہ بتوں کا بہت برا حال ہے۔ لوگوں میں آپس میں چیمی گوئیاں ہوئیں، تو کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے ایک نوجوان ہے جسے قالوا لہ ابراہیم، جسے ابراہیم کہتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ اسی کی کارستانی ہو، یہ اسی کی حرکتیں ہوں، چلو اس سے پوچھتے ہیں۔ جب یہ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے تو یہاں بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ارے تمہارے خدا سے ہی پوچھ لیتے، کس نے ایسی نازیبا حرکتیں ان سے کی۔ ان لوگوں نے کہا وہ کیسے کہہ سکتے ہیں، وہ کیسے بتلا سکتے ہیں؟ تو پھر ان کو سمجھایا کہ جب وہ بول نہیں سکتے، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، تمہارا کیا خاک تو فائدہ، تمہیں کیا خاک فائدہ پہنچائیں گے، تمہارا دفاع کریں گے، تمہیں نقصان سے کیسے بچائیں گے جب خود کو بچا نہیں پا رہے ہیں۔ تو بہت طریقوں سے اپنوں کو سمجھایا، بات بڑھتی گئی، علاقے کے بادشاہ تک بات پہنچ گئی۔ اب بادشاہ وقت نے حضرت ابراہیم کو بلایا، ان سے بحث کرنی شروع کی۔ اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو آدھا خدا سمجھتے تھے۔ مصر میں فرعون کا بھی یہی حال تھا، عراق میں نمرود کا بھی یہی حال تھا۔ اس وقت کے بادشاہ اپنے کو خدا کے برابر سمجھتے تھے۔ نمرود اس وقت کا بادشاہ تھا، اس نے بلایا، حضرت ابراہیم سے بحث کی، قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ تیسرے پارے میں وہ آیتیں موجود ہیں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے اسے سلطنت دی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے رب میں تمہارا کون رب ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا الذی یحیی و یمیت، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو انسانوں کو زندگی عطا کرتا ہے اور جو انسانوں کو موت دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے قید خانے سے ایک آدمی کو جس کے بارے میں سولی کا فیصلہ ہو چکا تھا اسے بلایا اور کہا کہ اسے رہا کر دو۔ کہا دیکھو ایک آدمی کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو گیا تھا، وہ مرنے والا تھا، ہم نے اسے زندگی دے دی، اور ایک اچھے خاصے آدمی کو بلایا، اسے قتل کر دیا۔ دیکھو ہم زندے آدمی کو موت بھی دیتے ہیں اور مردہ آدمی کو جو مرنے والا ہے اسے بچاتے بھی ہیں، اور تمہارے پاس کیا رہ گیا؟ حضرت ابراہیم سمجھ گئے یا تو یہ بیوقوف ہے یا لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا اب بتاؤ، تو پھر حضرت ابراہیم نے کہا قال انا احیی و امیت، حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے فأتی بہا من المغرب، اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا اگر تیرے اندر طاقت ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، اب وہ نمرود لاجواب ہو گیا، حیران ہو گیا، حضرت ابراہیم کے سامنے اس کی کوئی جواب نہیں بن پڑی۔ اب جب
بڑا آدمی لاجواب ہو جائے تو اس کی بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ اب اس نے اپنی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے لوگوں کو بھی بھڑکایا اور خود بھی ان کے خلاف سازشیں کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ موقع آیا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جھونک دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ بہت بڑی آگ تیار کی گئی جس میں سارے لوگوں نے تعاون کیا، صرف بادشاہ کا کارنامہ نہیں تھا یہ، سب لوگوں نے، علاقے کے لوگوں نے، سب بت پرست تھے، سب ان سے بیزار تھے، سب ان سے نفرت کرتے تھے حضرت ابراہیم سے۔ ایک بڑی آگ روشن کی گئی جس کی گرمی کئی فرلانگ تک محسوس کی جاتی تھی، اور اتنی اونچائی پر اس کے شعلے اتنے اونچائی پر پہنچتے تھے کہ آسمان میں اڑنے والے پرندے جو نیچے اڑ رہے ہوں وہ پرندے بن کر کے گر جاتے تھے آگ میں۔ اتنی تیز آگ، اور کئی دنوں تک اس آگ کو دہکایا گیا۔ حضرت ابراہیم کے لیے بہت بڑی آزمائش کا موقع تھا، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم کو غضب کا ایمان اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اب موقع آیا، موقع کے مطابق سارے لوگوں کو جمع کیا گیا، ایک تدبیر اختیار کی گئی جس کے ذریعے سے دور سے ہی حضرت ابراہیم کو اس پر پھینک دیا گیا، کوئی قریب جا کر ڈال نہیں سکتا تھا، تو حضرت ابراہیم کو اس میں ڈال دیا۔ اللہ کی ذات پر حضرت ابراہیم کو بھروسہ تھا، اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا، گھر والے بھی مخالف، علاقے والے بھی مخالف، اور وقت کا بادشاہ بھی مخالف، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ قرآن کہتا ہے آج بھی ہو گر براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا گیا، اس آگ کو اللہ کا حکم ہوا، وہ آگ اللہ کی مخلوق ہے، وہ کیا کر سکتی ہے؟ اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے بندے ابراہیم پر تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ چنانچہ وہ آگ جس کی تاثیر جلانا ہے، جس کی تاثیر حرارت ہے، وہ برودت میں بدل گئی، ٹھنڈک میں بدل گئی، آگ گل و گلزار ہو گئی، ایک باغ بن گیا ان کے لیے، وہ آرام سے اس میں رہ رہے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے ان کو نکالا، پھر وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انی ذاہب الی ربی سیہدین، وہاں سے نکل کر کے فلسطین کے علاقے میں پہنچے، وہاں جا کر کے محنت کرنا شروع کی، وہاں اس سرزمین میں جا کر کے ان کی محنتیں شروع ہوئیں، وہاں کچھ سالوں تک رہے، محنت کرتے رہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ آپ حجاز مقدس کو جاؤ، مکہ مکرمہ کو جاؤ، عرب کی سرزمین کا رخ کرو۔ اسی زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد بھی عطا فرمائی۔ سب سے پہلی اولاد حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی تھی، اس عمر میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کا تحفہ عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم کی اہلیہ ہاجرہ وہ بھی عمر رسیدہ ہو گئی تھی، ان کی بھی بڑی عمر ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے ان کو خوشخبری عطا فرمائی، انی غلام حلیم فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک بردبار لڑکے کی، برداشت کرنے والے لڑکے کی۔ پھر حضرت اسماعیل پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ کے بطن سے۔ ابھی آزمائش کا سلسلہ جاری ہے، اللہ نے اس چھوٹے سے بچے کو اور اس کی ماں کو جا کر کے عرب کی بے آب و گیاہ سرزمین میں چھوڑ کر کے آنے کا حکم دیا۔ ان آیتوں میں اسی کو بیان کیا گیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ یہ سرزمین میں آپ کے حکم پر یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی وہاں انسان کے زندگی گزارنے کے لیے کوئی سامان وہاں موجود نہیں تھا، نہ سایہ دار درخت تھا، نہ کوئی پانی کا وہاں نظم تھا، کچھ نہیں، بس حضرت سیدنا ابراہیم کو اللہ کا حکم ہوا، وہ چھوڑ کر کے وہاں سے چلے آئے، اللہ پر اعتماد کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ کا حکم ہے وہاں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ چھوڑ دو، اب اپنے کام میں لگ جاؤ۔ حضرت ابراہیم وہاں سے چل بسے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اہلیہ
حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق عطا فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال مکمل ہو گئی تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور اہلیہ تھی کنعانی، جن کا نام میں ان کا نام ذہن سے نکل رہا ہے، قرموطہ کچھ نام تھا ان کا۔ ان کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 6 اولاد پیدا ہوئے، کل 8 اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے۔ انہی میں سے ایک بچہ تھا جس کا نام غالباً کنعان تھا، جس کے نام سے پورا علاقہ آباد ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو مختلف آزمائشوں سے گزارا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل جب کچھ بڑے ہوئے تو وہاں ایک اور آزمائش آئی۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے۔ آدمی کو اس کی اولاد کے ساتھ ایک ایک اسٹیج پر ایک ایک محبت ہوتی ہے، اور دیکھتے ہوئے ایک طرح سے عجیب خوشی ہوتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ایک دم معصوم سا رہتا ہے تو دیکھ کر کے آنکھیں خوش ہوتی ہیں، روتا ہے، مسکراتا ہے۔ پھر جب بولنے کی عمر میں آ کر کے کچھ اپنی توتلی زبان سے بولنا شروع کرتا ہے تو والدین خوش ہو جاتے ہیں، بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، پورا گھرانہ خوش ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں اس سے کی جاتی ہیں۔ اور پھر ایک اسٹیج آتا ہے جب باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے بچہ، وہاں تو خوشی کی انتہا نہیں ہوتی ہے، باپ ہر جگہ اسے لے کر کے گھومتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم کو آزمایا کہ اب تم کیا کرو، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرو۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام بھی کر کے دکھایا جس کا حکم دیا گیا۔ قرآن نے کہا قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب میں جس چیز کا تمہیں اشارہ کیا گیا تمہیں اسے کر کے دکھایا۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے۔ آزمائشوں پر آزمائشیں آتی گئیں، ساری آزمائشوں پر وہ پورے کھرے اترے اور پوری آزمائشوں کو مکمل کیا۔ اس طریقے سے 175 سال کی عمر انہوں نے گزاری، جس میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، وحدانیت، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، ہر آزمائش پر اپنے آپ کو پیش کرنا اور اس پر مکمل اترنا، بہت ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر خوبیوں کے طور پر پائی جاتی تھی، بہت ساری خوبیاں پائی جاتی تھی۔ بڑے مہمان نواز تھے اور انہوں نے بہت پاکی صفائی کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ ختنہ اس ختنے کا رواج انہوں نے اپنے ہاں سے شروع فرمایا۔ اللہ کے بہت سارے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ ان کی اولاد میں بہت سارے نبی پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق ہیں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، حضرت اسحاق بھی نبی، ان کے بیٹے یعقوب بھی نبی، ان کے بیٹے یوسف بھی نبی۔ یہ بنی اسرائیل، حضرت اسحاق کی جو نسل ہے اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام دوسرے پہلے بیٹے جو ہے ان کی نسل سے کوئی نبی نہیں آیا تھا، لیکن سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آج بھی ہم ہر نماز میں درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم پر، ان کی اولاد پر، اور اسی طرح اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے خاندان پر برکت نازل فرما جس طرح آپ نے حضرت سیدنا ابراہیم پر اور ان کے خاندان پر برکتیں نازل فرمائیں۔ ہر نماز میں الحمدللہ آج تک ان کی قربانیاں تھیں، بہت ساری عبادتیں، اس امت کی بہت ساری عبادتیں، جیسے درود شریف ہے، جیسے حج کے بہت سارے اعمال ہیں، قربانی کا عمل ہے، ختنے کا عمل ہے، بہت ساری عبادتیں، بہت ساری چیزیں آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی آج تک بھی اس امت میں بھی باقی رکھی ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا اور ان کی زندگی کا مختصر سا خلاصہ ہوا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرات انبیاء کرام صحابہ کرام کی زندگی، ان کی پاکیزہ زندگیوں سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اپنی زندگی میں چھوٹی موٹی آزمائشیں دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ طعنہ دینے لگتے ہیں کہ عبادت گزار ہے، نماز کا پابند ہے، اس کے باوجود دیکھو کیسی کیسی حالتیں آتی ہیں، کیسی کیسی مصیبتیں آتی ہیں۔ لوگ طعنہ بھی دیتے ہیں، ایک طرف سے لوگوں کے طعنے سے اور تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں کو آئی، اس کے بعد ان لوگوں کو آئی جو ان کے طریقے پر چلنے والے تھے، اس کے بعد ان لوگوں کو آئی جو اس سے کم درجے کے تھے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، او کما قال علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے تو آزمائشوں سے بچائے، اور پھر جب آزمائشیں آئیں تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ مکمل ثابت قدمی کے ساتھ صبر و استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔